السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی. آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لائی ہوں. ایک انٹرسٹنگ سٹوری جس میں ایک انجان لڑکی اور کسی غریب لڑکے کا واقعہ ہے. اب وہ دونوں تو ایک دوسرے کے لیے انجان تھے، لیکن ان کے ساتھ پھر کچھ ایسا ہوا جو کوئی دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو کہانی بہت تجسس سے بھری ہوئی ہے. کہانی ضرور سنیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا. یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے فریز کی ہے جو ایک غریب گاؤں میں رہتا تھا. اس کا تعلق ایک معمولی سے خاندان سے تھا. اس کی زندگی میں کوئی بڑی خوشیاں نہیں تھیں. اس کے والد ایک زمیندار کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اس کی ماں گھروں میں کام کر کے گھر کا گزارا کرتی تھی. فریز کا دل اب ہمیشہ اپنی تقدیر بدلنے کی آرزو میں بھرا رہتا تھا، لیکن مالی حالات اور غربت کے درمیان ایک زندگی ایک معمولی سی حد تک محدود ہو گئی تھی. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ غریب جو غربت سے انسان بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی زندگی جو ہے نا بس اپنی غربت کے ارد گرد محدود ہو جاتی ہے. وہ کبھی کچھ اچھا کرنے یا کچھ بڑا کرنے کا سوچ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی غربت ان کو کچھ کرنے نہیں دیتی. اس کے والدین کے لیے زندگی سخت تھی اور فریز اپنی دو بڑی بہنوں کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہمیشہ ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتا تھا. اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے خاندان کو خوشحال بنا سکے. اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ وہ اپنے گاؤں کی تقدیر بدلے، مگر غربت اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی. ایک دن فریز نے اپنے بچپن کے دوست جلال کے ساتھ بیٹھا دیکھا. وہ دونوں ایک پراسرار کہانی پر گفتگو کر رہے تھے. وہ کہانی ایک خالی زمین کے بارے میں تھی جس پر ایک وقت میں ایک بہت بڑی عمارت کھڑی تھی، لیکن اس عمارت کا مالکانہ خاندان اب فوت ہو چکا تھا. گاؤں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ عمارت ایک خزانے کا راز چھپائے ہوئے ہے. جلال نے فریز سے کہا، کاش ہمیں وہ خزانہ مل جائے، ہماری تقدیر بدل جائے گی. فریز نے کہا، ہمیں اس خزانے کی تلاش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا چاہیے. اس وقت دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کی تلاش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے سچائی کا راستہ اختیار کیا، چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات آئیں. رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، فریز اور جلال چھپکے سے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور عمارت کی طرف روانہ ہو گئے. اب دیکھیں، وہ کام تو یہ کر رہے تھے نا کہ اپنے لیے کچھ اچھا کرنے چلے تھے، لیکن انہوں نے رات کا وقت چوز کیا. انہیں مشکل بھی تو ہو سکتی تھی، ان کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ بھی تو ہو سکتا تھا. انہوں نے پرواہ نہیں کی اس چیز کی. یہ عمارت ایک ویران جنگل کے اندر واقع تھی. وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا. راستہ اتنا سیاہ تھا کہ ان کے قدموں کی آواز تک نہیں آ رہی. اور پھر وہ دونوں جنگل کے اندر داخل ہو گئے. جیسے ہی وہ عمارت کے قریب پہنچے، ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوائیں اور خوفناک آوازیں انہیں سنائی دینے لگی. جلال خوف کے مارے ہمت ہار رہا تھا اور بولا، فریز ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے. مگر فریز نے کہا، ہم یہاں تک آ چکے ہیں، اب واپس جانا مناسب نہیں، ہمیں اپنے مقصد کو پانا ہے جلال. دونوں لڑکوں کے دل میں حوصلے تھے اور عمارت کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی دروازہ کھولا، چمگادڑیں ان کے سامنے آ کر ٹکرائیں. ان کی خوفناک آوازیں ان کے اعصاب پر چھا گئیں. جلال مزید خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے. لیکن فریز نے کہا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، یہ صرف شروعات ہے. دونوں لڑکے خوف کو مات دیتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہو گئے. اچانک ایک کمرے کے دروازے تک پہنچے جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. فریز نے دروازہ کھولا اور اندر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کے لمبے بال اور سفید کپڑے تھے. لڑکی کی خوبصورتی، اس کے رونے کا انداز فریز کو ایک لمحے کے لیے ڈر گیا. لیکن لڑکیاں مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری تلاش کا مقصد میرے ساتھ جڑتا ہے، میں بھی اسی خزانے کی تلاش میں ہوں. لڑکی نے بتایا وہ بھی ایک غریب خاندان سے ہے اور وہ بھی اپنے خاندان کے لیے خزانہ ڈھونڈنے آئی تھی. اس نے فریز کو ایک قدیمی ڈائری دکھائی جس میں لکھا تھا کہ خزانہ اس جگہ پر چھپایا گیا تھا. فریز نے ڈائری کھولی اور جب اس نے لکھے ہوئے الفاظ پڑھے تو اس کا دل دہل گیا تھا. لکھا تھا، جو اس خزانے کی تلاش میں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا. فریز اور لڑکی نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خزانے کی تلاش جاری رکھی. دونوں کی نظریں اس خزانے کی تلاش میں سرگرداں، لیکن ساتھ ہی خوف اور ذہنی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا. لیکن ان کی تقدیر بدلنے کے لیے جو کچھ بھی ہونا تھا وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھتے رہے.
آخرکار دونوں نے خزانہ پا لیا، لیکن اس خزانے سے زیادہ قیمتی چیز جو فریز نے سیکھا وہ یہ تھی کہ زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ وہ تعلقات ہیں جو انسان زندگی میں سکون اور محبت لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جلال تو پیچھے ہٹ گیا خوف کے مارے، اس میں ہمت نہیں تھی، لیکن فریز نے اپنی ہمت نہیں ہاری، اور غربت انسان کے اندر ہمت اور بہادری خود بخود لا دیتی ہے۔ پھر فریز نے دیکھیں خود غرضی بھی نہیں کی، جب اس کو نظر آیا کہ ایک اور لڑکی بھی خزانے کی تلاش میں ہے، وہ بھی غریب ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یا وہ یہ نہیں کہا کہ بھی میں تمہیں نہیں لے کر ساتھ جا سکتا، میں تمہیں حصہ نہیں دے سکتا، میں خود سارا کچھ کروں گا۔ اس نے اس کو بھی ساتھ ملایا تاکہ دونوں مل کے خزانہ ڈھونڈیں، اور تاکہ دونوں ہی جو ہے نا اپنے لیے کچھ اچھا کر سکیں۔ کہانی کا پیغام، یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اب دیکھیں، یہ کہانی تو واضح ہی ہے نا، ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ہمیں ہمت، بہادری سے کام لینا چاہیے، ہمیں محبت سے لوگوں سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا عمل کرنا چاہیے کہ اگر آپ خزانہ ڈھونڈ بھی رہے تھے تو آپ اس خزانے کو اکیلے نہ استعمال کر جاؤ۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خزانہ دولت میں نہیں بلکہ انسان کے تعلقات، اس کی ہمت اور اس کے حوصلے میں چھپا تھا۔ فریز اس کی دوست لڑکی نے اس خزانے کو نہیں پایا جس کی وہ توقع رکھتے تھے، لیکن وہ سب سے بڑی حقیقت سیکھ کر واپس آئے۔ وہ یہ تھی، سچی محبت، ہمت اور ایمانداری کی اصل خزانہ ہے جو انسان کی زندگی کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں، اگر آپ بہادر ہیں، اگر آپ ہمت سے کام لیتے ہیں تو آپ ضرور ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا بھی بالکل نہ بھولیں، کیونکہ اس سے آپ کو میری نئے آنے والی سٹوری بغیر کسی اس کے مل سکتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں اگلے لیسنز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔